لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے من سلمہ کے سلامت رہیں المسلمون دوسرے مسلمان من لسانه اس کی زبان سے ویدہ اور اس کے ہاتھ سے گویا دوسرے معنوں میں کیا ہے کہ ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو اذیت دینا ایمان کے منافی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کہیں لفظ اسلام آ رہا ہے کہیں ایمان، تو یہ کیا کھچڑی پکی ہوئی ہے؟ بات یہ ہے کہ دونوں چیز ایک ہی ہیں، ایک ظاہری حصہ ہے اور ایک بنیادی حصہ ہے. یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ایک درخت ہے تو درخت کا وہ حصہ جو زمین کے اندر ہے اس کو ایمان سمجھ لیں کہ اگر وہ کاٹ دیا جائے تو غذا ملنی بند ہو جائے گی، درخت سوکھ جائے گا، اور اسلام اس کا ظاہری حصہ ہے. یہ ان دونوں کا ایک معمولی سا آپس کا لنک یا تعارف ہے. چیز ایک ہی، درخت ایک ہی ہوتا ہے نا، جڑ اور درخت کو الگ الگ تو نہیں کر سکتے آپ، لیکن یہ ہے کہ ایک کی قسمت میں سامنے نظر آنا اور ایک چیز جو ہے وہ نیچے ہے. جیسے پیچھے کہا گیا نا اسلام کی بنیاد، تو گویا دوسرے معنوں میں کیا کہا گیا؟ اسلام کی بنیاد ایمان ہے، اور ایمان کے بنیادی حصے کیا ہیں؟ اہم ترین وہاں پر وہ 5 باتیں بتائی گئی، یہاں دوسری حدیث میں حیا بتائی گئی، اور اس حدیث میں کیا کہ اپنے قول اور فعل یا اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو اذیت نہ دی جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے. حدثنا آدم بن ابی ایاس قال، آدم بن ابی ایاس کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا، حدثنا شعبہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، یعنی امام بخاری کو آدم بن ابی ایاس نے بتایا، انہوں نے شعبہ سے سنا، ان عبداللہ ابن ابی الصفر، شعبہ نے عبداللہ بن ابی الصفر سے یہ روایت لی اور اسماعیل سے بھی لی، ان الشعبی، ان دونوں نے شعبی سے لی، امام شعبی مشہور امام، ان عبداللہ بن عمر، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے، عمر نہیں ہے یہ عمرو پڑھتے ہیں بہت سے لوگ اس کو، تو یہ غلطی آئندہ نہ کریں، یہ عمرو نہیں ہے، عمر ہے. عربی میں شروع میں زبر زیر پیش نہیں ہوتی تھی، تو وہ اگر کسی چیز کو جب زبر پڑھنا ہوتی تھی تو آگے الف لگا دیتے تھے. آپ نے قرآن پاک میں دیکھا ہوگا کہیں لکھا ہے کتابن تو کہیں لکھا ہے کتابن، تو کیا الف لگ کے معنی بدل گیا؟ نہیں، رہے گا وہ کتاب ہی، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس پر زبر ہے، اور بن اور بن کے لیے الف نہیں لگتا. اسی طرح واو کا اضافہ ہے عمر کے لیے، اور عمر ویسے ہے. رضی اللہ عنہما، یہ عمر ابن العاص کے بیٹے تھے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم، اب یہ قولی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس سے سلامت رہے مسلمان، من لسانہ ہی اس کی زبان سے، ویدہ اور اس کے ہاتھ سے، والمہاجر اور مہاجر وہ ہے، من ہجر جو چھوڑ دے، ما نہى اللہ جس سے روکے اللہ، عنہ اس سے. وقال ابو معاویہ، اور ابو معاویہ کہتے ہیں، حدثنا داؤد عن عامر، ہم سے داؤد نے اور انہوں نے عامر سے روایت کیا، قال کہتے ہیں، سمعت عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، یعنی عبداللہ بن عمر سے، یہ اوپر جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. وقال عبد الاعلی عن داؤد عن عامر عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبد الاعلی نے کہا کہ ہم سے داؤد نے بیان کیا اور داؤد سے عامر نے، اور انہوں نے بھی عبداللہ بن عمر سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی حدیث. اب اس میں اصل حدیث تو یہ چند الفاظ ہے، لیکن یہ جو اوپر نیچے سند ہے یہ دراصل وہ دلیل ہے یا گواہی ہے کہ یہ بات واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اور امام بخاری ان صحیح ترین اسناد سے اپنی اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ہے. بات کیا ہے کہ صاحب ایمان وہ شخص ہے کہ جس کی زبان کسی کو تکلیف نہ دے. زبان کی تکلیف کیا ہے؟ الزام دینا، کسی کا دل دکھانا، کسی کو تانا دینا، کسی کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کے اوپر بہتان تراشنا. اور ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ معاملات، کہ کسی معاملے میں، کسی لین دین میں، کسی بھی موقع پر اپنے بدن سے، اپنے عمل سے کسی کو اذیت نہ دی جائے. یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. چونکہ اب سند کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اب سے میں کیا کیا کروں گی
کہ سند کو سمپل پڑھوں گی، ترجمہ نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، اور ٹیکسٹ کو جا کے ترجمہ کروں گی. شروع میں چونکہ آپ کو مانوس کرنا تھا، یہ سمجھانا تھا کہ ان باتوں کا مطلب کیا، اس لیے اس کو میں ٹرانسلیٹ کر رہی تھی.